بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي يا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. واللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. واللهم جل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. تو ہم لوگ آیت نمبر 27 تک کر لیے تھے اور ہم نے کہا تھا کہ آج بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہونے والا ہے جو بہت ہی لائک یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف کے بارے میں بات کی جائے گی اس میں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائف تھی ان کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ ازواج مطہرات یعنی ام المؤمنین، یعنی اللہ کے رسول کے جتنے بھی وائفس ہیں وہ ہماری مائیں ہیں. ٹھیک ہے، یس. تو لیکن آپ یہ ایکسپیکٹ مت کیجئے کہ یہاں پر کچھ تعریف کی جائے گی. ہاں وہ بھی پوائنٹ آئے گا، لیکن پہلے ڈانٹ دے کیا اللہ سے. اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دنیائی فائدہ دے دوں اور تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دوں. اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو اللہ نے تم میں سے نیک کرنے والوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفس کو یعنی یعنی ہماری ماں سب کو کہا جا رہا ہے کہ اے نبی کی بیویاں، اگر تم یہ دنیا کی زندگی چاہتی ہو اور دنیا کی زینت خوبصورتی چاہتی ہو تو تمہارے پاس دو آپشن، چاہے تم نبی کے ساتھ رہو یا تم نبی تم سے اچھے سے تم کو طلاق دیں گے، اور تو پھر دنیا میں تم جتنا مستی کرنا، جتنا عیش و حرس یہ حضرت کی زندگی گزارنی ہے گزارو، لیکن تم نبی کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہو. اچھا یہ کیوں بات کی جا رہی ہے؟ بہت اتنی بڑی بات ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کو کیوں کہی جا رہی ہے؟ اس لیے کیونکہ جب غزوہ خندق کے بعد یعنی بیٹل آف احد کے بیٹل آف احزاب کے بعد یعنی خندق کے بعد جب مسلمانوں کے پاس بہت پیسہ آنے لگا تو ام المؤمنین سب کا کہنا تھا کہ سب کا سیلری بڑھ رہا ہے تو ہم لوگ ابھی کچھ سیلری بڑھ جائے، مطلب سب کو اب مال غنیمت سے جو مسلمان جو جیت کر فتح کر کے اور جو ان کو پیسہ ملتا تھا تو وہ سارے مسلمان میں بڑھتا تھا، ہے نا. تو ام المؤمنین کا کہنا تھا کہ آپ لوگ مطلب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ ابھی کچھ تھوڑا بڑا پیسہ بڑھا جائے. تو اللہ کے نبی کو غصہ آ گیا کہ تم لوگ کیوں مانگے، تم لوگ مطلب نبی کی بیوی کے لیے عیش و یسرت کی زندگی ہے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ خود نبی عیش و یسرت کی زندگی نہیں گزارنا، ان کو نہیں گزارنا ہے. کیونکہ ان کو اس دنیا میں اس سے بھی بڑا کام کے لیے ان کو لایا گیا ہے نا. مطلب اللہ کے رسول کے ٹائم مطلب زندگی میں مطلب اللہ کے رسول کے زندگی میں کبھی بھی ان کے گھر میں 2 وقت کھانا نہیں بنا. آپ کو جان کے حیرانی ہوگی، جو رسول وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جو پورے جہانوں کا
جن کو پورے جہانوں پر رحمت بنایا گیا ہے، جو فتح مکہ کے بعد فتح جو فتح مکہ کے بعد ان کو بہت سارا پیسہ آ گیا تھا، اس کے باوجود ان کے گھر میں کھانا 2 وقت نہیں بنا، کیونکہ پیسہ جب آ جائے کسی کے گھر پہ تو وہاں سے پرابلم شروع ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیے اس چھوٹے، اچھا کیا یہ کچھ بولنا غلط بات تھا؟ کامن سینس کی بات ہے۔ دیکھیے ہم کیوں بولتے ہیں کہ اللہ کے مطلب اللہ خود کیوں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول یہ اگزامپل ہے تم لوگوں کے۔ اگر کوئی چیف منسٹر بن جائے تو چیف منسٹر کی وائف سب کو بھائی obvious سی بات ہے، رینج روور کار ملے گا، لیمبورگینی ملے گا، اور کیا بولتے ہیں اس کو اور کیا بولتے ہیں اس کو، اچھے اچھے کپڑے ملیں گے، سلک کے کپڑے، گہنے، مانے والا، اور کیا کہتا ہے، کلیان جو بھی ہے ان کے لیے کھول دیا جائے گا سب کچھ، ریسٹورینٹ میں کہاں جہاں بھی جائے باڈی گارڈ کے ساتھ، مطلب ان کو ایک چھوٹا سا سین کے لیے اتنا سب کچھ مل جائے۔ لیکن اللہ کے رسول کون ہے آپ کو پتا ہے؟ ہز نیم از انف، محمد رسول اللہ، رائٹ؟ ان کی وائف سے اگر تھوڑا مالے غنیمت سے پیسہ مانگ رہی ہے یا تھوڑا آرام والی زندگی مانگ رہی ہے تو کیا یہ غلط تھا؟ نہیں تھا، لیکن پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، وہ نبی کی بیوی ہے، مطلب جہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ اسوۃ، اے نبی آپ اسوہ ہے اس پورے عالمین کے لیے، تو ویسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف پورے عالمین کی عورتوں کے لیے اگزامپل ہے۔ ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرد ہے تو کیا وہ عورتوں کے لیے ویسا رول ماڈل بن پائیں گے؟ نہیں، مطلب عورتوں کے کچھ ایسے مسئلے ہوتے ہیں کہ صرف عورتیں ہی انہیں سمجھا پائیں گے، لائک پردے کا ہو گیا، حیض کا ہو گیا، بہت ساری بات ہے نا؟ تو یہ تو مرد اس کا اضافہ نہیں نا بن پائے گا، اسی لیے اللہ یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور وائفس کو اگزامپل بنا رہے ہیں کہ تم لوگ ایک سلی بھی مسٹیک کرو گے، مطلب آپ لوگ اگر سلی بھی مسٹیک کرو، اور اللہ اسی سورہ میں فرمائیں گے ام المومنین کو مخاطب کر کے کہ اے نبی کی بیویاں، اگر تم نے اگر تھوڑا بھی تم نے اگر فحش برا کام کیا، فحش مطلب برائی گندے کام کیے، تھنک کیا اللہ کے رسول کی وائف کبھی فحش برے کام کر سکتی ہے؟ نیور ایور، وی کین ناٹ تھنک، وی کین امیجن، بٹ اللہ یہ بات کیوں بول رہا؟ اللہ یہ اگزامپل سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر نبی کی بیوی بھی اگر برا کام کرے گی تو سمجھ جاؤ تمہیں دوہرا ڈبل سزا ملے گا۔ مطلب پتا ہے اسلام، ہم کہتے ہیں اسلام ایک 2 دھاری تلوار ہے، اسلام کسی کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں دیتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ اے فاطمہ تمہیں اس دنیا میں ابھی جو مجھ سے مانگنا ہے مانگ لو، لیکن قیامت کے دن میں محمد رسول اللہ تمہارا باپ تمہارا کچھ کام نہیں آؤں گا۔ ریزن ہے نا؟ تو اسی لیے، اور دیکھیے اچھا یہ جب بات ہوئی، جب ام المؤمنین، اور صرف یہ بات نہیں تھی اس میں، اور بھی سارے کچھ تھوڑے بات تھے جس سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا جب یہ بات ہوئی، مطلب جو میاں بیوی میں جو جھگڑا ہوتا ہے نا، اس ٹائپ کا ان دو مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے وائفس کے بیچ میں ہوئی بات، ٹھیک ہے؟ خیر ہم اتنا زیادہ نہیں بیان کریں گے۔ تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اتنی بری لگ گئی کہ میری وائف سیلری مانگ رہی ہے، تو وہ اپنے وائف سے ایک مہینے کے لیے کٹ گئے، مطلب وہ اس کو بولتے ہیں ایلا، مطلب 1 مہینے تک اپنے وائف سے دور رہنا، مطلب بیڈ سے دور رہنا، ہے نا؟ تو اگر لیکن اسلام نے 4 منتھ دیا کہ کوئی مرد اپنے وائف سے 4 مہینہ دور نہیں رہ سکتا، اگر 4 مہینہ دور ہے تو اس کی طلاق ہو جائے گی، رائٹ؟ خیر اس کا ایک پروسیس ہے، بٹ 4 مہینے سے زیادہ دور نہیں رہ سکتا، ہے نا؟ ہاں یس، تو وہ ہوا، مطلب اللہ کے رسول کو برا لگا یہ بات، تو اللہ اس پر نازل کرتے ہیں کہ اے نبی کی بیوی اگر تمہیں دنیا چاہیے تو تم دنیا کا زینت لے لو، لیکن اگر تمہیں
لیکن تمہیں رسول اچھے طریقے سے رخصت کر دے گا، مطلب تم پر کوئی حجت نہیں رہے گا، تم پر کوئی الزام نہیں رہے گا۔ اور پھر اللہ ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت چاہتی ہو تو اللہ کہہ رہے ہیں اللہ نے تم میں سے نیک کام کرنے والوں کو بہت بڑا اجر دے گا، ہے نا۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے کوئی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے تو اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور اللہ کے لیے یہ نہایت آسان ہے۔ اچھا، کیا یہ وہی جو ہم آپ کو کہیں، کیا اللہ کے رسول کی وائفس کبھی بھی بے حیائی کا کام کر سکتی؟ کبھی نہیں۔ اور اس سے پہلے سورہ نور نازل ہو گیا تھا، آئی تھنک سو، ویٹ، سورۃ الاحزاب شاید نہیں ہوا تھا یا شاید ہوا تھا، خیر ہم وہ بتا دیتے ہیں کہ سورۃ نور میں عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگایا تھا کون؟ منافقین لوگ۔ اب تک آپ کو پتا چل گیا کہ منافقین کون ہے۔ منافقین نے عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگایا تھا کہ وہ نعوذ باللہ کسی کے ساتھ برا کام کی۔ تو عائشہ رضی اللہ، یہ کہانی خیر بتائیں گے، مزہ آ جائے گا آپ کو۔ جب اللہ کے رسول جب کو پتا چلا تو ہی واز شاکڈ، اور سارے لوگ شاکڈ، مطلب اللہ، عائشہ رضی اللہ عنہ خود بھی شاک تھی۔ اور پتہ ہے اللہ کے رسول کیا بولتے ہیں ان کو، کن کو؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کو۔ وہ نہیں بولتے ہیں کہ ہم کو پتا ہے تم یہ کام نہیں کر سکتی ہو، وہ بولتے ہیں کہ دیکھو عائشہ، اگر تم نے یہ کام کیا ہے تو تم اللہ سے معافی مانگ لو، اگر تم نے نہیں کیا ہے تو تم صبر کرو۔ جیسے یہ بات سننا تھا، عائشہ رضی اللہ عنہ پینک ہو گئے، اور وہ بھیانک غصہ آ گئی۔ لیکن پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، آپ اللہ کے رسول کے سامنے غصہ نہیں سکتے ہیں، ورنہ کیا ہے؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال غلط ہو جائیں گے۔ لیکن وہ نبی کی بیوی تھی، لیکن وہ اس کا ایموشن تھا، وائف کا یہ ایموشن تھا، اللہ کے رسول ان کو منع نہیں کیا۔ وہ پتہ کیا کہتی ہے؟ وہ جب رو رہی تھی، جب ایسا یہ بات تھا نا، تو وہ کیا ڈانٹ کے بولتی ہے، آپ سے یہ امید نہیں تھا کہ آپ میرے اوپر یہ بات بولیں گے۔ آپ سے تو ہم امید کر سکتے ہیں نا کہ آپ بولیں گے کہ نہیں، کہ آپ یہ کام کر نہیں سکتے ہیں، آپ پر بلائنڈ فیتھ ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کیا تھے؟ وہ عدل کے ساتھ تھے نا، اسی لیے وہ یہ بات کہا۔ انہوں نے کوئی بری بات تو نہیں کی، لیکن ایز اے وائف اپنے ہسبینڈ پر یہ مطلب لائک ان کو ایسا ایک وائف کو ایسا ہوتا ہے نا کہ نہیں، یہ میرے پر بلائنڈ فیتھ رکھیں گے۔ تو جیسا یہ بات سنے تو عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو رہی تھی نا، وہ تم آنسو سوکھ گیا۔ پتہ ہے کیا آپ بولتی ہے؟ کہتی ہے فَصَبْرٌ جمیل واللہ المستعان، مطلب میں صبر کرتی ہوں، مطلب صبر ہی خوب صورت ہے، اب اللہ ہی کچھ مدد کرے۔ اس کے 10 دن کے بعد آیت 12 نازل ہوتا سورۃ النور، اور وہاں پر اللہ گواہ دیتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کا کہ یہ برا کام نہیں کر سکتی۔ اور جس منافقین نے یہ الزام لگایا ہے عائشہ رضی اللہ عنہ پر، تو سارے مسلمانوں سے مخاطب کرتے ہیں کہ جس نے الزام لگایا ہے، کیا اس نے 3 گواہ لایا ہے؟ اگر اس نے 3 گواہ نہیں لایا تو اے مسلمانوں، تم کیسے مان گئے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہ گندا کام کیا؟ تم کیسے کانا پھوسی کر رہے تھے؟ اور اللہ وہاں ڈانٹتے ہیں سارے لوگوں کو۔ یہاں تو تو وہی ہم بات کیا کر رہے ہیں کہ یہ اصل بات ہے، یہ خاص طور پر مسلمان عورتوں کو طنز کیا جا رہا ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ تم مسلمان اور عورتیں ہو تو تم کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ مطلب یہاں پر اللہ پہلے نبی کے گھر سے شروع کریں گے لا کو امپلیمنٹ کرنا، اس کے بعد پھر اور عورتیں، ہے نا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے شروع نہیں کریں گے تو کیا اور لوگ کو کیسا میسج جائے گا؟ اور لوگ تو اس کو نہیں کریں گے نا۔ تو یہی تو ابھی کے دن میں کیا ہو رہا ہے کہ لوگ کے لیے الگ قانون، اور جو لوگ
ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں، جو لوگ سی ایم ہے، پی ایم ہے، اس کے لیے کوئی قانون ہی نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم has set the example of social justice, has set the example of um, uh, کیا کہتے ہیں ریلیشن شپ جسٹس. مطلب ایوری تھنگ لائک ایوری فرام ایوری ایسپیکٹ آف لائف محمد صلی اللہ علیہ وسلم has proven that he is the رسول of اللہ سبحانہ و تعالی. بہت انگلش بولتے ہیں خیر. ہاں تو ویٹ ویٹ. ہاں اس کے بعد اللہ کیا کہتے ہیں، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اور نیک عمل کرے تو اس کا جزا دگنا دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے اچھا رزق تیار رکھا. یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو اچھا کام کرے گا، جو اچھا اعمال کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کو بلائنڈلی فیت رکھے گا، ان کو دوہرا اجر دیں گا. اور جیسے ہی یہ ساری آیتیں نازل ہونا شروع کر دیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری وائفز جو ہیں وہ بول اٹھی کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہوں، مجھے اس دنیا سے کچھ نہیں چاہیے. اور سارے وائفز جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہے، اس کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیتھ کے باوجود آئی تھنک 16 یا 20 سال عائشہ رضی اللہ عنہا تنہا رہی، اور وہ سمپل لائف گزاری، اپنے لائف میں صرف صحابیوں کو پڑھاتے رہ گئی. خیر ان کا لائف بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیتھ کے بعد ان کا لائف بہت چیلنجنگ گزرا. انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ وہی پڑھائیں گے. یو ول بی شاک، یو ول بی ایٹ شاکڈ. آپ کو ایسا لگتا ہے نا کہ ان کے جانے کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو گیا. نہیں، اللہ کے رسول کے جانے کے بعد جو مسلمان امہ کے ساتھ ہوا ہے نا، آپ کو بلیو نہیں ہوگا. مسلمان کو کاٹ کھا گیا. یو ول بی شاکڈ. اگر آپ نہ جائیں ورنہ آپ جانیں گے تو آپ کو کبھی بلیو ہی نہیں ہوگا، اور آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ ابھی جس کنڈیشن ہم لوگ رہ رہے ہیں نا، اللہ اکبر، بہت اچھا ہے، بہت صحیح ہے. ہاں اس کے بعد دیکھیں اللہ پھر کیا فرماتے ہیں. تو اللہ اس بات کو کیا فرماتے ہیں، اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تم متقی و پرہیزگار ہو تو کسی بھی غیر محرم سے نرمی سے بات نہ کیا کرو. پھر وہ شخص جس کے دل میں روگ و ہے وہ لالچ کرنے لگے اور تم سیدھی صاف بات کہا کرو. جس This ayah is just this ayah is the historical ayah for every girl, every woman. مطلب اللہ یہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورت نہیں ہو، اور اگر تم پھر کیا کریں، اگر تم متقی پرہیزگار ہو، اللہ کہہ رہے ہیں، اور اگر تمہیں کسی غیر شخص سے بات کرنی ہو تو تم نرم لہجے سے بات مت کرنا. کیوں اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اچھا پوائنٹ ٹو نوٹ. اللہ کے رسول کی جتنے بھی وائف ہیں وہ ساری امت کی ماں ہے. تو جب ماں ہے تو کسی صحابہ کو ان کے ماں کے لیے کبھی غلط فیلنگ آئے گا؟ چلے فرض کریں اگر ام المومنین کسی صحابہ سے پیار سے بات کرتی ہے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ کچھ غلط سوچیں گے یا غلط کرنے کی کوشش کریں گے؟ بات اللہ ہر ایک فتنہ کو ختم کرنے کی بات کرے. کیونکہ کسی بھی انسان، کسی بھی مرد جات، جسٹ جو بھی وومن سے آپ سمجھے، مرد جات کا مینٹالٹی آپ کو نہیں پتہ. اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ مرد جات از اے گڈ، مطلب نہیں ہے یار. ہم خود آئی ایم اے مرد جات، آئی کین انڈرسٹینڈ. اب میں بولوں مرد جو اچھے مرد ہیں ان کو چھوڑ کر، جو اللہ اور اس کے رسول، جس کو اللہ کا خوف ہے، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر عظیم. جو مرد اللہ سے غیب پہ ڈرتے وہ تو بہت بہتر، اس کا کوئی ایگزامپل نہیں. لیکن جو مرد نہیں ڈرتے ہیں نا، آپ ان کے بارے سوچ نہیں پائیں گے، اتنے گھٹیا سوچ کے لوگ.
جس مرد سوسائٹی کے بیچ میں ہم رہ رہے ہیں نا، پتہ ہے ان کے ارد گرد، مطلب اگر 10 مرد، 5 مرد ساتھ میں ہیں، اس ان کے آپس میں کچھ اچھے باتیں نہیں ہوں گی، صرف لڑکیوں کی بات ہوگی، صرف لڑکیوں کے باڈی کے پارٹ کی بات ہوگی، ان کے لائف پر کوئی کام نہیں. یہ سچائی ہے. اور آپ کے بھائی، آپ کے بچے، آپ کے بیٹے اس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، اور اگر آپ کے بچے، آپ کے مطلب میل بچے اور سے بھی اگر اس گناہ سے بچ رہے ہیں نا، تو یو شوڈ بی گریٹفل ٹو یور ماسٹر، یو شوڈ بی گریٹفل ٹو یور اللہ. اتنے سارے گارجنس ہیں جن کے بچے اتنے اچھے اچھے کام کریں، اتنے دیندار کام کریں، مطلب کتنا 22 23 سال، 25 26 سال، 28 سال کے ہوں گے، اتنے اچھے اچھے کام کریں، لیکن ان گھر والوں کو تھوڑا بھی اللہ کا تھوڑا بے شکر یادہ نہیں ہے. اب وہ لوگ ان سے اور مطلب ان کو فرشتہ بنانا بھائی، نو وے. پتہ ہے تو ہم یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ اپنے نبی کے وائس کو بول رہے ہیں کہ تم اور مردوں سے لچک سے بات، اچھے سے بات مت کرو، کیونکہ تمہارے دل میں روگ نہیں ہوگا، لیکن جو سامنے والا مرد ہے نا، اس کے دل میں روگ آ سکتا ہے، بالکل آ سکتا ہے. تو اللہ ان سب کو کٹ آف کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے اس بات سے، اس حیات سے ساری عورتوں کو یہ میسج آ رہا ہے کہ تم لوگ جب بھی اپنے کالج جاؤ گے، اپنے یونیورسٹی جاؤ گے، اپنے اسکول جاؤ گے، اپنے ورک پلیس جاؤ گے، یو کین ناٹ ٹاک کیجولی ٹو اینی مین. آپ بات نہیں کر سکتے ہو اچھے سے، آپ لچک سے، پیار سے نہیں بات کر سکتے ہو. اگر آپ پیار سے بات کر رہے ہو تو آپ بولیں گے یار ہی از مائی جسٹ فرینڈ. بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو اپنے مرد سے لڑتے ہیں کہ یار وہ تو میرے سے کلنگ ہے، وہ تو میرا صرف دوست ہے. بھائی ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ کے دل میں شاید کچھ پرابلم نہ ہو، آپ کے دل میں کوئی روگ نہ ہو، لیکن سامنے والا جو آپ کی باتیں سن رہا ہے نا، اس کے دل میں روگ پیدا ہو سکتا ہے، اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. اسی لیے جتنے بھی کارپوریٹ سیکٹر میں جو عورتیں کام کرتی ہیں نا، ان کا ایکسٹرا میرٹل افیئر ہوتا ہے. سوری ٹو سے. کیوں؟ کیونکہ بھائی جہاں پر اس کو لچک سے بات کرنا چاہیے، جہاں پر اس کو اچھے سے بات کرنا چاہیے، وہاں وہ بات نہیں کرتی. وہ کہاں بات کرتی ہے؟ گھر سے باہر. ارے بھائی جہاں پر وہ 12 12 گھنٹہ کام کریں گی، وہاں پر سامنے والا کو اٹینشن دے گا، وہاں وہ اچھے سے بات کرنے کی. تو پتہ ہے اس کو اپنے ہسبینڈ سے اس کو سکون نہیں ملے گا، ایک پرایا مرد کے ساتھ ملے گا. مطلب اچھا وہ میری بات کو سمجھتی ہے. واٹ کائنڈ آف سیک مینٹالٹی اٹ از. بہت ساری عورتیں، دیکھیے ہم یہ بات جو کہہ رہے ہیں نا، ہمیں ہوائی بات نہیں کہہ رہے، یہ ہے اس لیے کہہ رہے ہیں. بہت ساری عورتیں بولتی ہیں جو میرا مرد ہے نا، وہ میری ایموشنز کو نہیں سمجھ پاتا ہے، وہ میری باتوں کو نہیں سمجھ پاتا ہے، لیکن یہ جو میرے آفس میں جو کلیگ ہے، یہ میری باتوں کو سمجھ پاتا ہے، اس لیے میں ان سے شیئر کرتی ہوں. واٹ ریئلی. سب سے پہلی بات، آپ سے اس ٹچ چھوڑو، آپ اس سے اچھے سے لہجے میں بات نہیں کر سکتے. اور جہاں میں مطلب بہت ساری جگہ میں نے دیکھا ہے کہ مرد عورت بے جھجک، مسلم مرد عورت بے جھجک بات کر رہے، گپ کر رہے، ہنسی لگا رہے، ٹھگ ٹگا لگا رہے ہیں. اور وہ لوگ کس بات پر؟ ایسے ہی کس بات پر کہ ایسے دوست ہیں. لیکن دیکھیں وہی لوگ کچھ دن بعد اس طریقے سے پھنستے ہیں، اس طریقے سے اتنے برے گھٹیا کام کرتے ہیں کہ بعد میں لوگ تو ایسا کیسے ہو گیا. اسی لیے اس دنیا میں جو گھٹیا کام جو ہو رہا ہے نا، کہ مرد کو کوئی دوسرے کے ساتھ کاٹ کے ڈرم میں بڑھ دے، کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ صرف یہ آنکھ اور بات سے شروع ہوتا ہے بات. اسی لیے our sisters, our brothers, if you have wife, if you have husband, then you must، آپ کو اتنا اٹینشن دینا پڑے گا کہ اس کو سامنے سے کچھ مطلب اس کو کہیں جانا ہی نہ پڑے. یو مسٹ ریتھنک یور ریلیشن شپ. خیر ہم کہاں سے کہاں، اس میں بہت ساری بات کی جاتی ہے واللہ. جب بھی میں خطبہ میں دیتا ہوں اسی ریلیشن شپ کے بارے بات ہوتا ہوں، گناہ کے بارے بات
کرتا ہوں تو واللہ 99% اب گناہ جو اس زمانے میں اس دنیا میں ہو رہا ہے نا، مرد عورت کے بیچ میں جب رشتے اچھے نہیں ہوتے ہیں، وہاں سے اگر ایک مرد عورت کے بیچ میں اگر ریلیشن ٹاکسک ہوتے ہیں، وہاں سے شروع ہوتا ہے بچے میں ٹرانسفر ہوتا ہے، وہاں سے شروع ہوتا ہے وہ ٹرانسفر ہوتا ہے سوسائٹی میں، وہ سوسائٹی میں ٹرانسفر ہوتے ہوتے وہ ایک اسٹیٹ میں، وہ ایک ملک میں، وہ ایک پورے انٹرنیشنل پرابلم بنتا ہے اگر ریلیشن شپ ٹھیک نہ ہو۔ آپ کوئی بھی اس دنیا میں کوئی بھی برائی دیکھ لیں، وہ کہیں نہ کہیں کنیکٹڈ ہے میرج سے۔ اسی لیے اسلام اتنا میرج، قرآن کیوں کہتا ہے، قرآن کیوں کہتا ہے اللباس لکم وانتم لباس لہن، ریزن ہے۔ تو اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی کی بیویو، تم کسی سے اچھے سے لچک سے بات مت کرو، اور اگر تمہیں کوئی بات کرنی ہے تو سیدھی سیدھی بات کرو، تاکہ جس کے دل میں روگ ہو وہ بڑھ نہ جائے۔ اور لٹرلی میں کہوں آپ کو، لٹرلی میں بھی یونیورسٹی پاس کر کے، کالج پاس کر کے، لائک یہ اسکول پاس کر کے میں آیا، لٹرلی یونیورسٹی میں میں بہت ساری مسلم لڑکیوں کو دیکھا ہوں، مسلم، آئی ایم دا وٹنس آف دس، کہ وہ حجاب پہنتی ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، لوگ کو لگے او بھائی اس سے اچھا تو کوئی پریکٹسنگ مسلم ہی نہیں ہوتا۔ بٹ دوز مسلم وومن، وہ یہاں پر آ کر لڑکوں سے اس طریقے سے بات کرتی ہے کہ لگتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اور خیر اس میں خیر بچے تو نہیں ہوں گے، سب بالغ ہوں گے، خیر میں بتا دیتا ہوں، میں نے مسلم لڑکیوں کو دیکھا ہے، اگر کچھ لڑکے اس کو اگر اشارہ دیتے ہیں بات کرنے کے لیے تو وہ خود جاتی ہے بات کرنے۔ what kind of shameless they are extremely shameless۔ میرا ایک ماننا کیا ہے، مرد جات کو اب بھول جاؤ، عورتوں کو کیسا ہونا چاہیے، عورتوں کو اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ ایک مرد اگر اس کو اگر اشارہ بھی دینا بات کرنے کے لیے، اس کو آنکھ میں اتنا غصہ آنا چاہیے، اس کو دیکھ کے ڈر جائے۔ اور لٹرلی میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو کوئی لڑکا بات کرنا چاہ رہا اور آپ ایک بار بس ڈانٹ دو، وہ کبھی نہیں جائے گا آپ سے بات کرنے کی، وہ ڈرے گا آپ سے کہ یہ مرد جات ہوتے ہو۔ وہ وہیں پر جائے گا جہاں پر اس کو ویلیو دے گا، وہی جائے گا۔ اور بالکل مرد جات پر آپ کبھی بھی آپ وشواس مت کرنا، چاہے کتنے مطلب آپ چاہے کتنا ہی اچھا ہو جائے، if he or she is not ready for marriage, you cannot believe them۔ بس پہلے کہنا ہے کہ if you are ready marriage then کچھ بات کرو، بڑھتے آگے۔ اور ایک دو آیات کر لیں یا پھر لیٹ ہو اور آپ لوگ، مائی بھائی؟ میں ریڈی ہوں، آپ فرمائیے۔ اوکے، اگر تم اپنے گھروں میں ویٹ لیٹ می، ہم تھوڑا دقت ہو رہا ہے، اینڈ اسٹے ان یور ہومس اینڈ ڈو ناٹ ڈسپلے یور سیلف لائک دیٹ آف دا ٹائمس آف ignorance and perform a salah and give zakah and obey Allah and his prophet sallallahu alaihi wasallam. Allah wishes only to remove evil deed from you, O member of family of Prophet sallallahu alaihi wasallam, and to purify you with through a purification۔ مطلب اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی کی بیویوں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی کی بیویوں، تم گھر پہ رہو، اور تم جس طریقے سے زمانہ جاہلیت میں جس طریقے سے بن ٹھن کے گھر سے باہر نکلتی تھی، تم نہیں نکلو، اور تم زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور نماز قائم کرتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی مانتے رہو۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی، اے اہل مطلب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے فیملی کو اللہ پیوریفائی کرنا چاہ رہا ہے، اللہ اس کو پیوریفائی کر کے رہے گا۔ اللہ اکبر۔ مطلب
اچھا، مطلب یہ کہ یہاں پر اللہ کے رسول کی وائفس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ گھر کے اندر رہیں، مطلب باہر آپ نہ جائیں. اور اچھا اچھا، کیا اس روایات کا مطلب یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ گھر سے باہر نہیں جائیں، مطلب گھر پہ قید رہو؟ ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر پہ رہنے کا مطلب ہے عزت سے رہو. عزت سے مطلب یہ ہے کہ جیسے زمانہ جاہلیت میں سارے لوگ بنا اچھے کپڑے پہنے، بنا اپنے آپ کو ڈھکے ہوئے، صرف ایک کپڑا پہن کر نکلتی تھی سب کو، ہے نا. مطلب ماتھا میں کپڑا، مطلب بال ڈھکا ہوا نہیں رہتا تھا اس وقت زمانے جاہلیت میں. تو اللہ وہی کہہ رہے ہیں کہ جیسے پہلے تم لوگ بن ٹھن کے نکلتی تھی، ویسے آپ لوگوں کو نہیں نکلنا ہے. اب آپ کو کیسے نکلنا ہے؟ اب یہ بات سورہ نور میں اللہ، سوری، ہاں، یہ اللہ کو فرماتے ہیں سورہ، اسی سورہ میں آیت نمبر 39 میں کہ اے نبی کی، اللہ کہتے ہیں کہ اے نبی، آپ کی بیویوں کو، ایمان والی عورتوں کو، سب کو کہہ دیجئے کہ وہ جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو وہ اپنے اوپر جلباب اوڑھ لے، اس کے بعد گھر سے باہر نکلے، تاکہ وہ پہچان لی جائے کہ وہ مسلمان عورت ہے اور وہ بعد میں ستائی نہ جائے. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہے کہ برقع جو حجاب ہے نا، قرآن میں عورتوں کو حجاب پہننے کا یہ نہیں دیا گیا کہ اچھا اوپر ایک کپڑا اوڑھ لیا اور باندھ لیا. نہیں، جلباب اوڑھنے کا ورڈ وہ یوز ہوا، جلبابن. جلباب کا مطلب پتا کیا ہوتا ہے؟ ایک جو کپڑا آپ سوٹ پہنے وہ سوٹ کے اوپر ایک کپڑا، یعنی آسان بھاشا میں برقع، آسان بھاشا میں ابایا. اور وہ ابایا اتنا چست نہیں ہونا چاہیے کہ باڈی شیپ دکھ رہا ہے، ڈھیلا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. خیر، یہ ایک الگ مسئلہ، اس میں کبھی الگ بات کریں گے. تو اور تم نماز زکوٰۃ دیتے رہو. اچھا، اب اس سے ایک مسئلہ ہے کہ کیا یہ بات یہ ہو رہی ہے کہ عورتوں کو گھر سے باہر نہیں جانے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تو یہ اگزامپل ہے نا ساری مطلب امتوں کی. تو کیا عورت جا کے باہر جاب نہیں کر سکتی ہے؟ کیا پڑھا نہیں سکتی ہے؟ ایسا نہیں. اگر وہ ریسپیکٹڈ جاب ہے، ریسپیکٹڈ جاب کا مطلب کہ وہ اپنے حد پر رہ کر مطلب وہاں پر وہ جلباب اوڑھ سکتی ہو. لائک کیا اچھا جاب، سب سے اچھا جاب کی ہیلتھ کیئر میں، لائک وہ ہاسپٹل میں کام کر رہی ہو جہاں پر کرنا پڑے گا. مطلب اگر کوئی آدمی بولے کہ نہیں عورت گھر سے باہر جا ہی نہیں سکتی، وہ کام نہیں کر سکتی، تو ہم ان سے یہ سوال کریں گے جب آپ کی بیوی پریگننٹ ہوں گی تو آپ کس کے پاس جائے گا؟ مرد کے بعد نہیں نہ جائے گا، اوبیسلی نہیں جائے گا. تو آپ بولو گے کہ گائنیکولوجسٹ چاہیے تو ہمیں پڑھاؤ، اس کو جاب کرنا ہی نہ پڑے گا، اس کو ڈاکٹر بننا پڑے گا، ان کو نرسز بننی پڑیں گے، ان کو فارماسسٹ بننے پڑیں گے، ہے نا. تو ریسپیکٹڈ جاب جہاں تک ہے آپ کر سکتے ہو، لیکن اب آپ کو دائرہ میں مینٹین کرنا پڑے گا کہ آپ جہاں پر جا رہے ہو کیا آپ اس دائرے کو مینٹین کر پا رہے یا نہیں، یہ آپ کو پتا ہے نا. تو یہ بات اس میں. خیر، آج کے لیے بہت زیادہ ہو گیا. آپ لوگ 5-6 لوگ جو آئے ہیں بہت اچھا لگا میرے کو. آپ ایسے آیا کیجیے کیونکہ زیادہ دن کلاس نہیں ہوتا، صرف 3 دن ہوتا ہے ویک میں کلاس، صرف 3 دن. اور واللہ مزہ آئے گا، پڑھیں گے نا. ابھی ہم لوگ اتنا مزہ والا آیات پڑھیں گے، یو ول بی شاک، مزہ آئے گا، بہت اچھا لگے گا، ہے نا. اور میرے کو بھی تھوڑا موٹیویشن ملے گا، چلو ہم کچھ کر رہے ہیں مرنے سے پہلے. انسانوں کو ٹھیک نہیں ہے کب مر جائے. خیر، ایک بات میں آپ لوگوں کو شیئر کر دوں. میری ایک آپی ہے، ان کی ایک فرینڈ ہے جو وہ 3rd ایئر MBBS میں تھی. تو اچانک سے ان کا انتقال ہو گیا، مطلب اچانک سے. بہت فٹ تھی، کوئی پرابلم نہیں تھا، لیکن اچانک سے ان کا انتقال ہو گیا. تو ہم لوگ شوق میں ہیں، تو آپ لوگ سے دعا ہے کہ آپ لوگ ان کے لیے دعا کریں. تو اس لیے فیل ہوتا نا کبھی، مطلب کتنی 22 سال کی ہوگی وہ خاتون. صرف سوچتے کہ شوق، کل میرے کو نیند نہیں ہے کہ انسان کب مر جائے کوئی ٹھیک نہیں. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اس دنیا میں، یہ دنیا جو کر رہے ہیں، پیسہ روپیہ مکان یہ وہ کر رہے ہیں، کچھ نہیں رہ جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ 60 سال زندگی رہیں گے یار. اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ ایک نماز پڑھ رہے ہیں، نیکسٹ نماز پڑھنے کا آپ کو موقع ملے گا کہ نہیں؟ موت کبھی بھی آ سکتی ہے.
تو چاہے بچے ہیں چاہے بزرگ کوئی بھی ہے، موت ہمیشہ، موت کی بات گھر پہ ہر روز ہونی چاہیے، یہ میرا ماننا ہے۔ جس گھر پہ موت کی بات ہونگی نا، اس گھر پہ میٹلسٹک چیز ہٹ جائے گا۔ میٹلزم، میرے کو فریج چاہیے، میرے کو یہ چاہیے، میرے کو وہ چاہیے، یار جو رہے گا نا اس میں خوش رہے گا انسان۔ تو آپ ان کے لیے دعا کیجیے۔ خیر ان کے لیے ہم لوگ دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دیجیے، اللہ ان کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ان کو جنت فردوس عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ علیکم فی القرآن حکیم ونفعنا بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم اللہ۔ اگر کسی آپ کے پاس سوال ہو تو پوچھے، ورنہ پھر ہم لوگ کلاس کو اینڈ کریں گے۔ پھر ٹائپ بھی کر سکتا ہے اگر کسی کے پاس سوال ہو۔ اگر سوال نہیں تو پھر ہم لوگ رکھتے ہیں۔ دیکھیں آپ لوگ سوال پتہ ہے کیوں نہیں ہوتا ہے؟ جب ہم تو پڑھ رہے تھے، میرے پاس تو بہت سارا سوال تھا۔ آپ لوگ جو یہاں پڑھیے گا نا، آپ سورۃ الاحزاب کا ٹرانسلیشن خود سے کھول کے پڑھیے گا، دین آپ کو اس پہ سوچ بچار کیجیے گا، آپ کو بہت سارے سوال آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ نیکسٹ کلاس میں پوچھیے گا۔ تو ٹھیک ہے، کلاس مطلب اینڈ کریں، سوال تو نہیں ہے کسی پاس؟ ٹھیک، چلیے، السلام علیکم اللہ۔